السلام علیکم۔ اگر کوئی انسان آپ کو کمٹمنٹ نہیں دے رہا تو آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ کمٹمنٹ دینے پر مجبور ہو جائے؟ دیکھیے، کچھ سائیکولوجیکلی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو اپنی سچویشن بتاتے ہیں، اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں بتاتے ہیں، اور سالوں سے ریلیشن شپ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک سچویشن کے تحت چل رہا ہوتا ہے۔ وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا جس انسان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، جس انسان کی ہمیں ایڈکشن ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا فیوچر ہے، یا پھر اس کے ساتھ جسٹ ہماری اٹیچمنٹ ہے اور آفیشیل ریلیشن شپ ہمارا کسی اور کے ساتھ بنے گا۔ کیونکہ جس انسان کے ساتھ وہ تعلق میں ہوتے ہیں وہ کوئی کمٹمنٹ نہیں دے رہا ہوتا، وہ کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم انجوائے کر رہے ہیں، ابھی ہم انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں، ریلیشن شپ میں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور یہ انڈرسٹینڈ کرتے کرتے مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، اور پھر یہ تعلق اسی تک ہی محدود ہو جاتا ہے، بات چیت تک ہی محدود ہو جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ کے ریلیشن شپ میں 3 مہینے 4 مہینے گزر جائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے اتنا لمبا ریلیشن شپ چلانا نہیں چاہیے۔ 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اس کے ساتھ آگے لائف گزر سکتی ہے یا نہیں گزر سکتی۔ لیکن اگر آپ زیادہ سے زیادہ لگا رہے ہیں تو 3 مہینے 4 مہینے لگا لیں، اور اس میں بہت سارے لوگ پھر انڈرسٹینڈنگ کے نام پر فزیکل ہو جاتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ کچھ انویسٹمنٹ مت کیجیے گا، نہ تو فائنینشلی اور نہ بھی کسی اور حساب سے۔ اچھا، 4-5 مہینے گزرنے کے بعد جب آپ دیکھ لیں کہ آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھی بن گئی ہے اور آپ ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہیں، آپ ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ پارٹنر ہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، تو اب ہم نے نیکسٹ سٹیپ پر جانا ہے، اب ہم نے آگے ڈیسیژن لینا ہے لائف کا۔ تو وہاں پر پھر آپ نے اپنے پارٹنر کو بولنا ہے کہ جی آپ ہمیں کلیئرٹی دیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا نہیں گزارنی۔ اگر تو وہ وہاں پر کچھ سٹینڈ لے لیتا ہے، وہاں پر بولتا ہے، کھڑا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور وہ اپنی فیملی میں بات کرتا ہے، اپنی فیملی کو آپ کی فیملی کی طرف بھیجتا ہے، اور بات آگے بڑھتی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں پر اگر وہ ڈیلے مانگتا ہے کہ ابھی نہیں، تو پھر آپ نے اس بندے کے ساتھ بات چیت کرنا ختم کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک فیملی کی بات چیت جو ہے، اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے میرج کا، وہ چاہے ابھی آپ سٹڈی کر رہے ہوں گے، وہ بندہ جو ہے وہ ابھی سٹرگلنگ فیز میں ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ آفیشیل ریلیشن شپ ابھی آپ 2 سال 3 سال نہ بنا پائیں، لیکن کم از کم فیملی تو انوالو ہونی چاہیے نا، فیملی کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بولے کہ جی ہم نے فیملی کو بھی انوالو نہیں کرنا، بات چیت بھی کرنی ہے، پھر آپ نے اس بندے کے ساتھ چلنا نہیں ہے۔ وہاں پر آپ نے رک جانا ہے اور اس کو ٹائم دینا ہے کہ جی میں نے اتنا عرصہ آپ کے ساتھ آپ کا ویٹ کرنا ہے، لیکن ہماری بات چیت نہیں ہوگی۔ بات چیت اسی صورت میں ہوگی جب ہمارے درمیان فیملی انوالو ہوگی۔ فیملی جب انوالو ہوتی ہے تو بہت ساری پریشانیاں آپ کی کم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ریلیشن شپ آگے بڑھ پاتا ہے۔ جب فیملی انوالو نہیں ہوتی، سالوں کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، جب فیملی انوالو ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کاسٹ کو لے کر بڑی چیزیں جن کی وجہ سے ریلیشن شپ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیملی کو آپ نے فرسٹ ٹائم ہی انوالو کر لینا ہے، پہلے ہی انوالو کر لینا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ انسان آپ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ آگے نہیں بڑھتا تو پھر آپ اپنے راستے جدا کر لیں، کیونکہ ایسے انسان کے ساتھ پھر ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کے ساتھ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ اپنے ایموشن جوڑیں، اپنا وقت دیں، اپنی انرجی وہاں پر لگائیں، تو وہ سارا آپ کا ٹائم ویسٹ جا رہا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ریلیشن شپ میں انویسٹمنٹ کرنے کا۔